آج دشمن نے ایک ٹرائنگل بنایا ہے. غور کریے گا, آخری امپورٹنٹ میسج ہے. روایت ہمارے وہاں ہے کہ اس روایت میں کہا گیا ہے کہ آخری زمانہ جو ہمارے یہاں ہوگا اس میں شباہت ہوگی موسیٰ اور فرعون کے زمانے کی. اور موسیٰ اور فرعون کے زمانے میں جو ظالم ہیں اور ظلم کا نظام تھا, اس کے 3 پوائنٹس تھے ٹرائنگل کے. ایک فرعون یا فرعونیت اس ایڈمنسٹریشن کا نام ہے جو ظلم کو انسٹیٹیوشنلائز کرتا ہے. آپ غور کریں, قرآن میں ہے کہ جب موسیٰ نے عصا پھینکا اور وہ سب سانپ کو کھا گئے, وہ تو تمام جو جادوگر تھے ان میں سے کئی جادوگر نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں. موسیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ نے کہا نا ربکم الاعلی, میں بڑا رب ہوں, تیری ہمت تم مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آیا. یعنی فرعونیت اس سسٹم کا نام ہے جو آپ کو کمپلیٹ ڈیزائرز کے آپ کے اوپر کنٹرول چاہتا ہے. یعنی واٹ ایور یو چوز آئی شوڈ چوز فار یو. آج مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری آپ کے ساتھ یہی کر رہی ہے, آپ بے فکر رہیں. یو تھنک آئی چوز بٹ دے چوز فار یو. You think I have a choice, but all the choices are given by them. Complete control. Institutionalize کرنا. پتا چلا بچہ پیدا ہونے والا ہے, مجھے مارے گا, سب کے بچوں کو مار دو, قتل کر دو, سب جو بچہ پیدا ہوا اس کا لاؤ, اس کا گلا کاٹ دو. ظلم کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا. آج جو آپ سن رہے ہیں وائٹ ہاؤس سے, وہ وہی باتیں ہیں. یعنی ظلم کرنے کے اوپر شرم نہیں ہے, افتخار ہے. یہ نظام ظلم ہے. پہلا فرعونیت, وقت نہیں اس کو, انشاءاللہ میں بزرگ علماء موجود ہیں مجھ سے بہتر آپ کو سمجھائیں گے. پہلا فرعونیت ہے, یعنی ظلم انسٹیٹیوشنلائز تب ہوتا ہے جب اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹی پیدا ہوتی ہے. یعنی ظلم ہے, انسٹیٹیوشنلائزڈ بھی ہے, ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹی بھی ہے ظلم کو کرنے کے لیے. سیکنڈ, قارون. قارون کون ہے؟ قارون وہ ہے جو اس زمانے کا فائنینس جس کے پاس بہت تھا, اور علماء کہتے ہیں ہر زمانے میں فائنینشل سسٹم جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے سوسائٹی میں ظلم کو فلرش کرواتا ہے. امیر امیر ہوگا, غریب غریب ہوگا. ایک پورا سسٹم ہے. غریب بیچارہ 12 گھنٹہ محنت کر رہا ہے, پسینہ اس کا بہہ رہا ہے, سر کا پسینہ پیر تک آ گیا, اتنا پیسہ اس غریب کو نہیں ملتا کہ وہ اپنے گھر والوں کو عزت کی زندگی دے سکے. یہ ظلم ہے, یہ عدل ہے. نظام ہے پورا ظلم کا, اور اس نظام کے اندر 85 یا 90% انسان مشکل میں رہیں گے, 10% صرف پوری دنیا کا مال کھائیں گے. اور آپ سلوگن دے دو ڈیموکریسی, کیپٹلزم, فری مارکیٹ, شیئر, فلاں فلاں فلاں. انسٹیٹیوشنلائزڈ ظلم. یہ فرعون کے نظام میں قارون کا رول پلے کرتا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ قارون جب اس کا مال جاتا تھا تو قرآن مجید میں ہے کہ 40 لوگ جو ہیں وہ صرف اس کی چابیاں اٹھاتے تھے, اتنا ویلتھ تھی اس کے پاس. من قوم, موسیٰ کے قوم میں سے بھی تھا. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جوانوں کے لیے کانٹیکسٹ کلیئر ہو کہ تم اگر مہدی چاہتے ہو تو مہدی اسی نظام کو پلٹے گا. تیسرا, سامری. سامری کون ہے عزیزان گرامی؟ یہ قوم وہ قوم ہے, غور کریے گا کیونکہ آخری زمانہ ہے اور شباہت بھی ہوگی. یہ قوم وہ قوم ہے کہ اللہ نے ان کے لیے آسمان سے منہ و سلوہ بھیجا تھا, کھانا بھیجا تھا اللہ نے. تو جب ان کو بھوک لگتی تھی, ہم تو ایپ پہ کلک کرتے ہیں نا, وہ تو ایسے ہاتھ اوپر کرتے تھے, منہ سلوہ آتا تھا, توڑتے تھے, کھا لیتے تھے, ٹیسٹی. لیکن تھوڑے دن کے بعد بور ہو گئے. قرآن میں ہے, اللہ کو کہتے ہیں اللہ اس کے ساتھ پیاز بھی بھیج, جنجر بھی بھیج, یہ بھی بھیج. اب میں ایک جوانوں سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر آپ کو اللہ اتنا معجزہ دکھاتا, یا آپ کو بھوک لگے اور اللہ آپ کو ایسے ہاتھ توڑ کے آپ کھانا کھا سکتے تھے, ہاتھ سے اتار کے, تو آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا؟ مضبوط ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟
یہی لوگ موسیٰ نے کہا چلو لڑنے کے لیے، تو موسیٰ کو بولتے موسیٰ ایک کام کر، تو جا اور تیرے خدا کو لے جا، تم لوگ لڑو، جب تم لوگ جیت جاؤ گے تو ہم کو بلا لینا۔ یہی قوم جس نے معجزے دیکھی اور نبی کے ہاتھوں کے نیچے نبی نے ان کی تربیت کرنا چاہا سال ہا سال، لیکن نبی 40 دن کے لیے گئے۔ یہ غیبت کی طرف اشارہ ہے کہ نبی 40 دن کے لیے گئے، موسیٰ گئے ہارون کو بنا کے گئے۔ غیبت میں تمہیں بتا کے جا رہے ہیں، امام غیبت میں جائیں گے، نائب موجود ہوگا۔ جب پلٹ کے آئے موسیٰ، تو موسیٰ قرآن میں ایک جگہ صرف داڑھی کا ذکر ہے۔ کب ہے؟ عارف صاحب مسکرا رہے ہیں۔ جب موسیٰ آئے اور موسیٰ نے آ کے ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور داڑھی پکڑ کے کہا ہارون کیا کیا تو نے؟ میرے الفاظ ہیں۔ ہارون نے کہا میں نے ہدایت کی، یہ قوم ایسی ہے۔ ارباب حضرت، یعنی یہ وہ قوم ہے جس نے معجزے دیکھی، لیکن ایک سامری آیا اور اس نے اس قوم کے ویلیو سسٹم کو بدل دیا۔ کہ اپنے پیسے کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہو، مال کو ڈبل کرنا چاہتے ہو، اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو، اب تو موسیٰ ہے نہیں، دیکھو میں نے یہ گائے بنائی ہے، گائے کی پوجا کرو تمہارا سب کام ہو جائے گا۔ وہ قوم جو کل نبی کے ساتھ تھی، نبی کے ساتھ معجزے دیکھ چکی تھی، اس قوم میں کنفیوژن کریٹ ہوا، وہاں حق باطل پر آ گیا، باطل حق پر آ گیا۔ یہ سامری کا رول ہے۔ وَلَا تَلْبِسُونَ حَقَّ بِالْبَاطِلِ، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ حق کو باطل سے چھپانے کی کوشش نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ کیا ہوا؟ پلٹ گئے۔ سامری یعنی میڈیا۔ 3 پوائنٹس ہیں ظلم کے، مین 3 پوائنٹس ہیں۔ فرعون اس ایڈمنسٹریشن کا نام ہے، قارون اس فائنینشل سسٹم کا نام ہے، اور سامری ان کے میڈیا کا نام ہے۔ یہ تینوں مل کے پوری دنیا میں ظلم برپا کرتے ہیں۔ فرعون ظلم کرے گا اور سامری آ کے اسی کے ظلم کو اس کی تعریف بنا کے بتائے گا۔ قرآن میں پوچھا کہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ ہم کہاں ظلم کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ We bring democracy in this world. We bring revolution for women's rights. عزیزان گرامی، بس مجھے جوان کو کیا کرنا ہے؟ مجھے پہلے سمجھنا ہے دنیا کیا ہے، اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور میری تمنا یہ ہونی چاہیے کہ یہ دنیا میں ظلم کا نظام پلٹے اور امام مہدی کا نظام آئے۔ آج نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال، doesn't matter, but my vision should be very clear. This is what I want. And if I don't hate it, why would I want to replace it? They're giving me so much comfort, Maulana. Why should I hate it? یہ وہی لوگ ہیں جو معاویہ کے زمانے میں اگر شام میں ہوتے اور علی کوفہ میں مر رہے ہوتے تو کہتے علی ہے وہاں پر کوفہ میں، مجھے کیا کرنا۔ نظام حق اور نظام باطل ہے۔ ارباب اعضا، بس جوان اپنے آپ کو تیار کرے۔ میڈیا میں اگر سامری وہ کر سکتا ہے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اگر ایران کے جوان چند تمان میں $20 خرچ کر کے لیگو کی ایسی ویڈیوز بنا سکتے ہیں جن کے اوپر بلینز آف ویوز آتے ہیں اور وہ جنگ لڑ کے جیت بھی سکتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امریکن بڑے بڑے میڈیا پرسنالٹیز کہہ رہے ہیں کہ ایران کے جوانوں نے امریکہ کو میڈیا کے وار میں ہرایا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کتنا تیاری کی ہے میڈیا کے وار کو جیتنے کے لیے؟ تنزانیہ میں کیا ہونا چاہیے، کیا نیریٹو ہونا چاہیے، سواحلی میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے صرف اپنی زندگی جینی ہے۔ بس ویژن، جوانوں کے اندر ارادہ ہونا چاہیے، ویژن ہونا چاہیے۔ آپ جوان ہیں جو اس قوم کی تقدیر بدلیں گے، پوری امید ہماری جوانوں سے ہے۔
بزرگ ناراض نہ ہو، آپ لوگوں نے الحمدللہ انقلاب لا چکے ہیں، اب جوانوں کو انشاءاللہ نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے.